ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ہیں جو اصل کردار ہیں ان کو سزا ملے، وہ قانون کی گرفت میں آئیں، جنہوں نے CCTV فوٹیجز چرائی، جنہوں نے سارا کیا، جنہوں نے سارا پلان کیا، جو اس کے اندر ملوث ہے. ٹھیک ہے، تو تفصیل سے انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے، رؤوف حسن صاحب اور تمام جتنے ہمارے یہ لوگ آج آپ نے دیکھا کہ اریسٹ اور سارا معاملہ چل رہا ہے، اس سارے معاملے کے اوپر بھی شدید مذمت کی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خان صاحب جو ریفرنس ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں جو عامر فاروق صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہا ہے. اور انہوں نے دستخط، ہم نے جب بتایا کہ یہ عامر فاروق صاحب والا جی ریفرنس ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا یہ وہ والا ہے، تو ہم نے کہا جی یہ وہ والا ریفرنس ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر دیں فوراً دیں. اور خان صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ٹھیک لکھا بنایا. ہم نے کہا جی جو آج تک جتنی زیادتیاں کی گئی ہیں ایک ایک چیز اس کے اندر ہم نے مینشن کیا ہے. خان صاحب نے اس کے اوپر بھی دستخط کر دیے ہیں. اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کے حوالے سے بھی ایک ہم نے درخواست دی ہے کہ کیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ جو ہے عمران خان کے خلاف بیان دیتی رہیں اور عمران خان کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ کرتی رہیں. وہ چیز بھی، وہ اپلیکیشن بھی خان صاحب نے دیکھی اور اس کے اوپر بھی خان صاحب نے دستخط کر دیے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد اس میں ہم کر دیں گے. اور عامر فاروق صاحب کے اوپر بھی ہمارا ایک لائحہ عمل بنایا ہے کہ ہم ایک لیگل ٹیم جو ساری ہے وہ ہم جائیں اور جا کر اوپن کورٹ کے اندر بھی ان کے اوپر اب ہم اعتراض کریں گے، کیونکہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کھل کر سامنے جو ہے وہ عدالت کو بات کی جائے. کیونکہ پہلے انسٹرکشنز جو ہیں جس حد تک ہوتی تھی کہ آپ نے ریفرنس دائر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حد تک تھی. اب کیونکہ ریفرنس والا معاملہ آ گیا ہے تو لہٰذا ہم کھل کے جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب آپ شفقت فرمائیں، خان صاحب کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کیسز جو ہیں وہ نہ سنیں. آج ہماری تیاری ہے کہ آج ہی ہو سکتا ہے، ابھی دائر ہو گیا ہو اور ہم نے ٹیم بھجوائی ہوئی ہے ریفرنس کے حوالے سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ریفرنس جو ہی دائر ہوگا آپ کو ساری اپڈیٹس مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو اپنا آپ کے ہیں چیف الیکشن کمشنر، تو خان صاحب نے ان کو بھی پوچھا کہ وہ جو ریفرنس تھا وہ کیا بنا. تو وہ علی ظفر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ سوموار تک آپ لے کر آ جائیں، لیکن وہ شاید ان کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو وہ جس وقت لے کر جائیں گے تو اس کے اوپر بھی کر دیں گے. تمام ممبران کے اوپر بھی ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیسز کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ملٹری ٹرائل کے لیے خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے لاہور جو ہے وہ شفٹ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے اور ملٹری کی کسٹڈی میں لے جانے کا ہم سن رہے ہیں. تو ہم پہلے سے ایڈوانس میں شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم پوری قوم سے یہ کہتے ہیں کہ کل جمعے کو پورے ملک کے اندر احتجاج ہے، تو آپ سب نکلیں. یہ جو خستائیت ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو جبر ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں. کور کمیٹی کے اندر بھی یہ ساری ہماری بات ڈسکشن ہوئی ہے، جس میں ہم نے وہاں پر رکھا ہے کہ یہ یہاں سے اڈیالہ جیل سے خان صاحب کو لاہور شفٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی ہمارا کمپلیٹ رد عمل آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے کیسز ہیں، آج ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خان صاحب کو پیش کیا جانا ہے اور دیدار کے لیے کافی لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں جو خان صاحب کا دیدار کریں گے. دیدار مرشد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر دیدار مرشد کی بات آتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. تو لوگ آج وہاں پر جا رہے ہیں اور وکلا بھی جا رہے ہیں، وہ آج خان صاحب کا دیدار بھی کریں گے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک عرصہ ہے، ایک عرصے میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی چند لوگ تھے جن کو جانے دیا گیا. جب ایک تصویر وائرل ہوئی تو آج ہو سکتا ہے پھر ایک نئی تصویر آئے. ہم تو یہ ہر وقت خواہش کرتے ہیں کہ خان صاحب بھی ہمیں نظر آئیں ہر جگہ پر، لیکن جب بیٹھتے ہیں ٹی وی پر تو یہ کارٹون کوئی گنجا کوئی پیلا کوئی نیلا وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. جی کوئی اور سوال ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں کیسز لگے ہوئے ہیں اس میں کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا ابھی تک جو سماعت ہوئی ہے؟ دیکھیں جو سپریم کورٹ جو وہاں پر کیسز لگے ہوئے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ جیل ٹرائل یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا اچھا فیصلہ ہے، جہاں پر فواد چودھری کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ جیل ٹرائل الیکشن جو ہے توہین الیکشن کمیشن اس کے اندر نہ کیا جائے. تو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اس جو جیل ٹرائل ہے وہ نہ کیا جائے. جو جیل ٹرائل کرنے کا ان کا پروگرام ہے تو اب اس کے اندر سلمان صفدر صاحب وہاں پر یہ پٹیشن لے کر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا چکے ہیں اور ہم یہی صدا کرتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے. 2 دن میں اگر وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی کرنل کوئی میجر کوئی بھی بندہ ہے
وہ 2 دن کے اندر اگر فیصلہ دے گا جس کو نہ قانون کا پتہ ہے، نہ قاعدے کا پتہ ہے، نہ آئین کا پتہ ہے، تو پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ فیئر ٹرائل ہوگا؟ آئین کا آرٹیکل 10 ہے، بڑا واضح ہے، جو کہ ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے. تو فیئر ٹرائل ہی ہماری استدعا ہے کہ فیئر ٹرائل دیا جائے. یہ نہ ہو کہ بند کمرے کے اندر سزائیں سنائی جائیں. 1 سال سے ملٹری کسٹڈی کے اندر حسان نیازی، حیدر مجید اور یہ سارے لوگ موجود ہیں. 1 سال ہو گیا. 1 سال سے فزیکل ریمانڈ کے اوپر میں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فزیکل ریمانڈ جو ہے کسی بھی مقدمے کے اندر، فار ایگزامپل اگر پی پی سی کے تحت کوئی مقدمات درج ہیں تو 14 دن سے اوپر جو ہے وہ ریمانڈ کیا ہو. لیکن یہاں پر دہشت گردی کی مقدمات بنا کر 1 سال کا فزیکل ریمانڈ لیا گیا اور 1 سال سے وہ فزیکل ریمانڈ پر ہیں. اور وہاں پر قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر بھی ریویو پٹیشن لگا کر مخصوص نشستیں کسی صورت جو ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو دی جائیں. اچھا پولی توشہ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی آج جو ہے توشہ خانہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ تو یہ سنا ہے کہ اعتراض بھی کیا ہے جیسے عامر فاروق سے. دیکھیں وہ اعتراض جو ہے وہ ہماری پلاننگ کے تحت ہی ہوا ہے اور اعتراض بھی اس لیے کیا ہے کیونکہ جب آپ انصاف نہ دیں، جب آپ انصاف نہ دے رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی یہ ساری صورتحال ہے. اور خان صاحب نے بالخصوص جو ہے وہ تمام علی ظفر صاحب، سلمان اکرم رائے صاحب اور باقی جتنے ہیں جین صاحب سب کو کہا تھا کہ آپ جائیے گا اور جا کر جو ہے ایز اے ٹیم جو ہے وہاں پر جا کر ان سے بات کیجیے گا کہ آپ کیسز نہ سنیں. مجھے پوری امید ہے کہ ساری ٹیم وہاں پر گئی ہوگی اور سب نے جا کر کہا ہوگا. اور یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسز سے پیچھے ہٹ جائیں. توشہ خانہ کیس کے اندر جو گرفتاری ڈالی گئی ہے اس وقت ڈالی گئی ہے جب خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے بیل فائل کر لی ہے. وہ غیر قانونی گرفتاری ہے اور اس کے اندر بھی جو میں کہوں گا کہ جو انوالو ہیں وہ 2 لوگ ہیں. ایک ہیں اس گرفتاری کے اندر جو احتساب عدالت کے جج ہیں جنہوں نے نوٹس کیا، حالانکہ اس وقت پریس بیل دے دینی چاہیے تھی. اور دوسرے اس کے اندر ہے عامر فاروق صاحب جنہوں نے گرفتاری کروائی ہے. وہ کیسے عامر فاروق صاحب ہیں؟ کیونکہ عامر فاروق صاحب کے پاس 5 دفعہ درخواستیں دی گئیں اور کیس لگ کے دوبارہ اس کے اوپر سنوائی نہیں. اور پتہ تھا کہ اس کیس کے اندر جو ہے عدت کیس رہ گیا اور اس میں سنوائی نہ کرنا اور باقی کیسز کے اندر جو ہے وہ 4 بجے کے بعد بھی بیٹھنا کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دینا ہے، ان کی بریت کرنی ہے، وہ کیسز سنے گئے. تو اس لیے خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو جان بوجھ کر گرفتار کیا گیا، ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا. یہ انلیگل گرفتاری ہے، کوئی بھی گرفتاری لیگل نہیں ہے. اور ان کو اس گرفتاری کو چیلنج کیا تھا اور رہائی کا حکم دیا تھا. اب عدالتوں کے اوپر منحصر ہے جب درخواست آئے تو وہ کیا فیصلہ کریں گے.